الله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب الصرف یا تحسین الصرف کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، یہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے، اور اس کی قدر و قیمت کو وہی سمجھے گا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے دین سے محبت رکھی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر دین سے محبت نہیں ہے تو یہ چیزیں محض ایسے ہی ہیں معاملات۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ ہماری شریعت کی زبان یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اس زبان کے اندر نازل فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی زبان بولا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان یہی تھی، تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس زبان کے اوپر قدرت اور مہارت حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے جی، اس کے ہر چیز کو اختیار کرنے اور اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا محبت نبی سے، اس دین سے، اس شریعت سے، قرآن مجید سے سچا ہوتا تو ہم اس کو حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، غفلت کے شکار نہیں ہوتے، غفلت کے شکار نہیں ہوتے۔ ایک محدث ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ ایک محدث کے پاس کوئی نسخہ ہے، کوئی مخطوطہ ہے حدیثوں کا جو انہوں نے لکھ رکھا ہے، نسخہ ہے، مخطوطہ ہے حدیثوں کا جو انہوں نے لکھ رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پیدل تقریباً 3000 کلومیٹر کا سفر کیا اور جا کر کے ان سے وہ نسخہ حاصل کر کے لے کر کے آیا، وہ کتاب حاصل کی جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ رکھی تھیں۔ ہاں، کہا جب اس نسخے کو میں لے کر آیا تو کہا اگر کسی گروسری کے دکان پر جاتا یا کسی پرچون بیچنے والے کی دکان پر جاتا اور اس نسخے کے بدلے میں اگر میں ایک مٹھی چنا بھی اس سے مانگتا، ایک مٹھی اگر جو مانگتا، ایک مٹھی چاول مانگتا، تو وہ نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ جس نسخے کو، جس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے، جس مخطوطے کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 3000 کلومیٹر کا سفر کیا، آپ سوچئے پیدل چل کر کے گئے، کہا اس کی قیمت، کہا اگر گروسری کے دکان پر جاتے تو ایک مٹھی چنا بھی نہیں دیتا وہ دکان والا۔ ہاں، پتہ یہ چلا کہ علم کی اہمیت کو وہی سمجھتا ہے جو اہل علم ہے، جو علم والا ہے، جس کے دل میں اللہ رب العالمین نے علم سے محبت رکھی ہے، وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ بس ایسے ہی اب سوچتے ہیں کہ چلو ہماری زندگی ایسی گزر جائے گی، نکل جائے گی، ہم کو کیا مطلب ہے ان چیزوں سے۔ اب آدمی، ایک اتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، آپ غور کیجئے نا، ایک آدمی دنیا میں 60 سال، 70 سال، 80 سال گزار دے۔ ہم سب کی عمر اگر اللہ کے علم میں ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کون کتنا جیے گا، لیکن ایک ایوریج بتا رہا ہوں، لوگوں کی عمر اتنی ہوتی ہے۔
ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 60 سے 70 کے درمیان یہ میری امت کی عمر ہے. بہرحال گزار دے، اور وہ اپنے اپنے رب کے کلام کی زبان کو نہ سمجھ سکے، قرآن مجید کی زبان کو نہ سمجھ سکے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی چاشنی حاصل نہ کر سکے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو زبان بولتے تھے، جس سے ان کا بول چال ہوتا تھا، جس کے ذریعے وہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، ہاں، وہ زبان کی چاشنی نہ حاصل کرے، ایسی زندگی کا کیا فائدہ جی؟ کیا لطف ہے ایسی زندگی میں؟ لطف تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس زبان کو جانیں جس زبان میں ہمارے نبی گفتگو کیا کرتے تھے. ہم اس زبان کو جانیں جس زبان کو اللہ نے اپنی مقدس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اختیار کیا. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہا قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا. کہا بلسان عربی مبین علی قلبک لتکون من المنذرین، اے اللہ کے لتکون من المنذرین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کو ہم نے عربی، کھلے ہوئے عربی زبان کے اندر نازل کیا تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا دیں، آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں. یہ رب کی زبان ہے، ہاں، اللہ کا کلام اس زبان میں نازل ہوا. پیارے مصطفیٰ یہ زبان بولا کرتے تھے، صحابہ کرام یہ زبان بولا کرتے تھے. اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم پوری زندگی گنوا دیں اور اپنے رب کے کتاب کو سمجھ نہ سکیں، اپنے نبی کے فرمان کو سمجھ نہ سکیں. تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایسی یہ بے مقصد زندگی ہے ہماری. ہاں، اور ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ علم جو ہے نا ثقیل ہے. ثقیل ہے مانے نفس کے اوپر بہت بھاری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم تقوی پیدا کرتا ہے، علم اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے. اور جب آدمی اللہ کی معرفت حاصل کرے گا تو اللہ سے ڈرے گا، اور یہ چیز شیطان کو پسند نہیں ہے. شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آدمی متقی بن جائے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم جیسے جہنمی ہیں، میرے ساتھ آدم کی ساری اولاد جہنم چلی جائے. شیطان یہ چاہتا ہے. تو کبھی بھی اس پہ وہ آپ کو لگنے نہیں دے گا. اب آپ دیکھیے نا، اس کی ایک مثال، زندہ مثال لیجئے. وہ دروس جو کتاب و سنت پر مشتمل ہوتے ہیں، ہم لوگ خالی کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. کتاب و سنت پہ مشتمل ہوتے ہیں جو دروس، علماء جس میں حدیثوں کی تشریح کرتے ہیں، ہاں، جس میں قرآن کی آیتوں کے معانی بتلاتے ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے یوٹیوب کے اوپر، 1 سال گزر گیا ہے، کسی کو 9 لوگوں نے دیکھا ہے، کسی کو 10 لوگوں نے دیکھا ہے، کسی کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. جس نے اپلوڈ کیا ہوگا صرف اس نے دیکھا ہے. یہ بات ہے. اور یہی اگر کوئی فلم کا ہیرو آ جائے، ارے وہ چھوڑیے، لوگ آج ٹرکوں میں، ٹرک چلانے والے جو ڈرائیور ہیں، وہ اپنا ولاگ بناتے ہیں، اس پہ کھانا بناتے ہیں، اس پہ کچھ بناتے ہیں، روڈ اور راستہ دکھاتے ہیں. 1 گھنٹے میں اس کو دیکھنے والے لوگ 1 ملین ہوتے ہیں ہندوستان میں. اور اس میں سب لوگ ہوتے ہیں، سب لوگ ہوتے ہیں. مطلب ہم کس پستی کی طرف آ چکے ہیں، کس معاملے کے جانب ہم آ چکے ہیں. آپ اس کو غور کیجئے. یہ بات بہت آسان نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے. محبت کا جو دعویٰ ہے نا، وہ دعویٰ ہمارا جھوٹا، ہم جھوٹے ہیں. کیوں؟ دعویٰ زبان سے کر دینا بہت آسان ہے، اس پہ دلیل پیش کرنی ہوگی. اور دلیل، محبت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ آپ نعرے لگائیں. محبت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید گر گیا تو اٹھا کر کے اس کو چومیں، اس کو آنکھوں سے لگائیں. قرآن مجید سے محبت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ گھر کے سب سے اونچے مقام کے اوپر اس کو رکھیں. قرآن مجید سے محبت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اس کو بھیلوٹ کے اور ریشمی کپڑوں کے اندر، جزدان کے اندر لپیٹ کر کے ہم رکھیں. محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کی آیتوں کو سمجھیں، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں. یہ محبت کی دلیل ہے. یہ کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ مفقود ہے. ہماری زندگی، معاف کیجیے گا، بھیڑ بکروں کی زندگی گزر رہی ہے. صرف یہ ہے کہ عقل اللہ نے تھوڑی دے دی ہے تو پہن وہن لیتے ہیں، وہ بھی پہننے وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. ورنہ
بے مقصد زندگی ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. لہذا ہم نے چیزیں محسوس کی جس کی وجہ سے یہ مختصر، آپ اس کو موٹیویٹ کرنا کہیے یا جس چیز کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی اہمیت کو جاننا کہیے، اس کے لیے یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ورنہ آپ غور کیجئے نا، ایک دنیا کی کوئی ایک کتاب اگر آپ کو لا کر دے دی جائے، وہ زبان آپ نہیں جانتے. مثال کے طور پہ چائنیز کوئی نہیں جانتا، ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، الا ماشاء اللہ کوئی جانتا بھی ہوگا. اگر کوئی کتاب ہم آپ کو چائنیز میں لا کر دے دیں، کیا اس کو آپ پڑھیے گا؟ اس کے معانی کو اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں، کیا رومن میں لکھ کر اگر چائنیز دے دیں تو کیا آپ پڑھیے گا؟ ایک صفحہ بھی نہیں پڑھیے گا. بولے ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہم اس کو کیوں پڑھیں گے؟ کیوں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا وہی معاملہ ہے. اگر آپ قرآن بغیر سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں، خالصۃ لوجہ اللہ پڑھتے ہیں، تو ہر حرف کے اوپر اللہ رب العالمین آپ کو 10 نیکی دیتا ہے. لیکن یہ نزول کا مقصد نہیں ہے. اس کے قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. ہاں، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے جس کی آیتیں مبارک ہیں تاکہ تم اس کی آیتوں پر غور کرو. اب غور کب کرے گا آدمی؟ جب اس کے معانی کو سمجھے گا، کہ مفہوم کو جانے گا، اس کے بیان کرنے کے انداز کو جانے گا، تب نہیں سمجھے گا. کیا ایسی صرف سرسری طور پر پڑھ کے طوطا مینا کی طرح نکل گئے یہاں سے لے کے وہاں تک، تو کیا فائدہ ہوا؟ ثواب تو ملا، اس میں انکار کہیں نہیں کر رہا ہوں. میں مقصد پہ گفتگو کر رہا ہوں، مقصد پہ گفتگو کر رہا ہوں. ہاں، تو قرآن مجید کے ہجران میں یہ چیز بھی داخل ہے. کل جب رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہیں گے کہ اے اللہ، میرے اس قوم نے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کو مہجور کیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اس کے معانی اور اس کے مطالب کو نہیں سمجھا تھا، اس کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا تھا. ہاں، تو جب تک یہ چیزیں ہم اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ نہیں کریں گے، جہالت کا پہرا ہمارے اوپر ہوگا. ہم اللہ رب العالمین کی عبادت علی وجہ البصیرہ، دلائل کی بنیاد پر نہیں کر سکتے. اور جب دلائل کی بنیاد پر نہیں کر سکتے، علم ہمارے پاس نہیں ہوگا، تو ان عبادتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کیونکہ بغیر علم کے کیا جانے والا عبادت یہ پرمپرا ہے، یہ کئی مرتبوں کا یہ رسم و رواج ہے. ہاں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. بصیرت سے کیا مراد ہے؟ اے علی علم، علم کی بنیاد پر. اور اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، کہا باب العلم قبل القول والعمل. آدمی کو کوئی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بات بولنے سے پہلے چاہیے کہ وہ علم حاصل کر لے. باب العلم قبل القول والعمل. بہرحال یہ چند باتیں تھی، نصیحتی کلمات کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کل کے درس میں مضارع کے تغیرات کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی تھی، جس میں دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ مضارع کے اندر کبھی تغیرات لفظی طور پر ہوتے ہیں اور معنوی طور پر ہوتے ہیں ایک ساتھ، اور کبھی کبھی صرف معنوی طور پر اس کے اندر تغیر اور بدلاؤ واقع ہوتا ہے. تو کہا وہ الفاظ جو مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے معانی کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، وہ سین ہے، سوفا ہے نا، سین اور سوفا. اور اسی طرح سے لام مفتوح جب مضارع کے اوپر داخل ہوگا تو مضارع کو کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر معانی میں مضارع کا جو معنی ہوگا اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دے گا. یہ تفصیل آپ کے سامنے کل کے درس میں آ چکی تھی. اور اسی طرح سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور مضارع کے معنی میں بھی بدلاؤ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے الفاظ میں بھی بدلاؤ پیدا کر دیتے ہیں، جس کو ہم لوگوں نے کل سمجھا تھا تغیرات لفظی و معنوی. مضارع میں لفظی طور پہ بھی بدلاؤ ہوتا ہے اور معنوی طور پر بھی بدلاؤ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ وہ ان کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ ان کی
تین قسمیں ہیں. قسمیں کہا تھا ناصب، نواسب، جوازم اور نون تاکید. تو پہلی جو دونوں قسمیں ہیں یعنی نواسب اور جوازم، یہ مضارع کے آخری حرف میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ہاں لفظی طور پر، اور اس کے معنی میں بھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں. ابھی بات آئے گی آپ کے سامنے. اور نون تاکید جو ہے وہ مضارع کے اخیر میں لگتا ہے اور وہاں تبدیلی پیدا کرتا ہے. یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب یہ اجمالی گفتگو تھی. اب ہم لوگ تفصیلی باتیں پڑھنے کی کوشش کریں گے، تفصیلی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ کل کا جو سبق تھا وہ آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہوگا. ہاں جی، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سبق یاد کیا ہے آپ لوگوں نے کل کا؟ جی استاد. دیکھیے، اگر روز کا روز یاد کر لیں گے تو آگے کے مراحل جو ہیں وہ آسان ہوتے جائیں گے، اور اگر اس کو آپ نے چھوڑ دیا یوں ہی، یاد نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں، تو آگے کے مراحل کیا ہوں گے؟ مزید مشکل ہوتے چلے جائیں گے، اور آگے کے سبق بھی کما حق ہو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ دورہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دورہ ہے. تو جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان کو تو خوب اچھی طریقے سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، لیکن جو لوگ نئے لوگ ہیں، جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں، ان کو اریٹیٹ ہونے کی بہت ضرورت نہیں ہے. جتنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، جتنا یاد کر سک رہے ہیں کریے. پھر اس کے بعد جب سیمسٹر شروع ہوگا تو آپ اس میں ایڈمیشن لے لیں، پھر وہاں پر ایک مرتبہ آپ پھر سے پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب آئیے، ہم لوگوں نے کل یہ پڑھا تھا کہ نفی تاکید بلن ہے نا، لن کے ذریعے سے تاکید پیدا کرنا. لکھیے نفی تاکید بلن. اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اور یہ مضارع میں کیسے معاملہ کرتا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. ذرا غور سے آپ لوگ درس کو سمجھیے، سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سب سے پہلے اس کے معانی کی طرف آتے ہیں. وہ فعل جو مستقبل میں کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرے. وہ فعل جو مستقبل میں کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرے، ہے نا. جیسے لن یفعل، لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا. کب نہیں کرے گا؟ کب نہیں کرے گا؟ مستقبل میں. جی، اسی کو سمجھیے. یہاں پہ حال کا معنی نہیں آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی استاد. حال کا معنی نہیں آ رہا. اس کی اور مثالیں لکھ لیجئے. لن یضرب، وہ ہرگز نہیں مارے گا. لن یجلس، وہ ہرگز نہیں بیٹھے گا. لن ینصر، وہ ہرگز نہیں مدد کرے گا. ٹھیک ہے. اب معانی میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. وہ فعل جو مستقبل میں کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرے. دیکھیے ہرگز، یہ ہرگز کیا ہے؟ تاکید ہے. ہم اپنے جملے میں ہرگز کا استعمال، ہرگز نہیں ہوتا، یہ کام میں ہرگز نہیں کرتا، یہ کیوں کہتا ہے آدمی؟ تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ دیکھو بھائی، یہ ایک دم اڑا ہوا ہے، نہیں مانے گا وہ. ہرگز، ہرگز میں یہ کام نہیں کروں گا، نہیں کروں گی. تو تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو اس کے استعمال کے لیے جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، میں ہرگز نہیں جاؤں گا. اب اس کا کون سا لفظ آئے گا مضارع میں؟ بولیے. لن یذهب کیوں آئے گا؟ میں بول رہا ہوں، میں ہرگز
لن أذهب. لن أذهب. أذهب. لن أذهب. اذهب. ہاں، ہم سب ہرگز ہرگز نہیں جائیں گے. لن نذهب. نذهب، وہ سب عورتیں ہرگز ہرگز نہیں جائیں گی. لن يذهبن. لن يذهبن. اسی طریقے سے سمجھیے اس کے معانی میں تبدیلی کیسے ہو رہا ہے. اب آئیے اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہ معنی کی بحث ہو گئی، جس کو اس پہ ذیلی عنوان قائم کیجئے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں اس کا تعلق کس سے ہے جی؟ نواصب. نواصب سے. ماشاءاللہ، اس کا تعلق نواصب سے ہے. تو نواصب میں سے کوئی حرف جب مضارع پر آئے گا تو وہ کتنا طرح کا عمل کرے گا؟ 3 طرح کا. ہاں، 3 کیوں؟ معنوی اور لفظی دو. 2 طرح. اس کے معنی میں بھی تبدیلی پیدا کرے گا اور اس کے لفظ میں بھی تبدیلی پیدا کرے گا، یہی نا؟ تو اب معنی میں تبدیلی دیکھ لیے آپ کے سامنے. کیا تبدیلی پیدا کیا معنی میں؟ تاکید اور مستقبل کا ایک تو اس نے تاکید کا معنی دیا، فائدہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مضارع میں جب مضارع مطلق ہو، یعنی اگر نواصب کے داخلے سے پہلے اگر ہم یہاں پہ مضارع لکھتے، جیسے مثال کے طور پہ یا فعلو، تو کیا معنی کرتے آپ اس کا؟ کرتا ہے یا کرے گا. ہاں، وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. اب یہاں کیا ہو جا رہا ہے؟ نفی حال ہو رہا کا ہے. معنی ہو جا رہا ہے، صرف استقبال کا معنی، مستقبل کا معنی آ رہا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ جی استاد. جی چلیے، یہ ہوئی معنوی تبدیلی. اب آئیے اس کے بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں. مضارع معروف کے شروع میں حرف لن کا اضافہ کرنے سے فعل نفی تاکید بلن معروف بن جاتا ہے. معروف بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یضربا یا یضربو، یضربو سے لن یضربا، لن یضربا، ٹھیک ہے جی. اب آئیے اسی طرح پیراگراف چینج کر دیجئے. یہ تو معروف بنانے کا طریقہ ہوا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مضارع میں 2 کس طرح کے گردان ہوتے ہیں، معروف اور بولیے مجہول. مجهول. کیسے بنے گا؟ تو مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع مجہول کا صیغہ لیں گے اور اس سے پہلے نواصب میں سے حرف لن کا اضافہ کر دیں گے. چلیے لکھیے. مضارع مجہول سے پہلے اگر حرف لن کا اضافہ کیا جائے تو اس سے نفی تاکید بلن مجہول کا صیغہ بنتا ہے. مجہول کا صیغہ بنتا ہے. جیسے یضربو، یضربو سے لن یضربا، یضربو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ مرد کو مارا گیا. وہ مارا مارا جاتا ہے یا جائے گا. جاتا ہے یا جائے گا، ہے یا مارا جائے گا، یہ ترجمہ ہوگا. اب اگر ہم کہیں لن یضربا، کیا ترجمہ کیجئے گا؟
وہ ایک مرد ہرگز نہیں مارا جائے گا، نہیں مارے گا، وہ ایک مارا جائے گا، نہیں مارا نہیں جائے مارا گا. جائے گا. ہاں، وہ ایک مرد ہرگز نہیں مارا جائے گا. یہ ترجمہ لکھ لیجئے اس کو. ٹھیک ہے، یہ بات ہم لوگ پہلے سے جان چکے ہیں، ابھی بھی اس کو ہم نے دہرایا ہے آپ کے سامنے کہ مضارع کے اوپر جب نواصب کو داخل کیا جاتا ہے تو دو طرح کا عمل وہ کرتا ہے. ایک تو اس کے معنی میں تبدیلی کر دیتا ہے، جو آپ کے سامنے بات آ چکی ہے اور کئی مثالوں سے آپ اس کو سمجھ چکے ہیں. اب اس کے لفظ میں بھی تبدیلی کر دیتا ہے. تو اب لکھیے لفظی تبدیلی یا تغیرات لفظی، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ابھی تک ہم لوگ صرف معنی پہ گفتگو کر رہے تھے جی. لفظی طور پر کیا بدلاؤ ہو رہا ہے وہ نہیں سمجھے ہیں ابھی، اب سمجھ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، لکھیے مضارع پر اگر نواصب میں سے، بریکٹ میں لکھ دیجئے ان لن کئی اذن، چاروں نواصب میں سے اگر کوئی حرف کا اضافہ کیا جائے اضافہ کیا جائے تو ان کے 5 صیغوں کے اخیر کو نسب دیتا ہے. صیغوں کے اخیر کو نسب دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کون کون ہے دیکھیے. نمبر 1 واحد مذکر غائب. صیغہ بتائیے گا آپ لوگ، صیغہ بولیے. یفعلو، یفعلو لکھیے اس کے بازو میں یفعلو. ٹھیک، اس کے بعد واحد مؤنث غائب. تفعلو، تفعلو لکھیے. واحد مذکر حاضر. تفعلو، تفعلو ٹھیک ہے. واحد متکلم. افعلو، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے. ہاں، جمع متکلم. نفعلو، ماشاء اللہ. چلیں، ہاں اب یہ جو آپ نے صیغہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مضارع مطلق کا صیغہ آپ نے بتایا. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. یہ کل کتنے صیغے ہوئے؟ 5 صیغے ہوئے. اگر ان پہ آپ نواصب داخل کریں، نواصب میں سے کوئی ایک حرف، ان اور لن کئی اذن، ان چاروں میں سے کوئی ایک، تو کیا کرے گا دیکھیے، اس کے آخر کو وہ نصب دے دے گا. ابھی اس کا آخر کیا ہے؟ رفع، ہے یا مضموم ہے نا؟ مرفوع، مرفوع ہے. اس کو کیا کرے گا وہ؟ منصوب کر دے گا. چلیے بنائیے، اس میں اضافہ کیجئے سب کے شروع میں. لن يفعل، لن تفعل، بغل میں کیجئے، اس کے بغل میں کیجئے، وہاں نہیں. لن يفعل، لن تفعل، لن یفعل، جی لن تفعل، لن تفعل لن تفعل، لن افعل، لن نفعل. نفعل. سمجھ گئے آپ لوگ سارے لوگ؟ جی شیخ. جی، ہاں، تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا 5 صیغوں کا. کل صیغے کتنے ہیں جی؟
14 14 अब कितने बचे? 9 बचे हैं? 9 बचे 9 बच गए। अब 9 के साथ क्या क्या मामला करता है ये, उसको देखते हैं। ठीक है, 5 सेगों का मामला तो आसान था, उसके आखिर में पेश था ये नासिब है, यानी नसब देने वाला है, तो उसने आखिरी हर्फ को जाहिरी तौर पे नसब दे दिया, जो सबको नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 7 सेगों में, मुजारा के 7 सेगों में नून एराबी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो क्या करता है, नून एराबी को गिरा देता है। मुजारा के 7 सेगों से नून एराबी को गिरा देता है। वैसे नहीं, लिखिए, मुजारा पर अगर नवासिब ब्रैकेट में अन लन कई इदन में से कोई एक हर्फ का इजाफा किया जाए तो मुजारा के 7 सेगों से नून एराबी को गिरा देता है, नून एराबी को गिरा देता है। अब वो 7 सेगे कौन कौन है जी, बताइए, जिसमें नून एराबी है? चारों सेगे और तस्निया व जमा। रुक जाइए, मैं लिखाता हूं, आप लोग खामोश रहिए। नंबर 1 यफ़अलानी, लिखिए, तस्निया मुज़क्कर गायब, यफ़अलानी। पहले तस्निया मुज़क्कर गायब लिखिए, उसके बाद यफ़अलानी लिखिए। हाँ, उसको इधर ले आइए। तस्निया मुज़क्कर गायब यफ़अलानी। हाँ, चलिए, तस्निया मुअन्नस गायब तफ़अलानी। तस्निया मुज़क्कर हादिर तफ़अलानी। वाहिद मुअन्नस हाजिर तफ़अलीना। तस्निया मुअन्नस हादिर तफ़अलानी। कितने हुए? 5 और कौन कौन बाकी बचे? जमा मुज़क्कर जमा जमा मुज़क्कर गायब व हाजिर गायब और हाजिर। जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा। हाँ, यफ़अलूना और तफ़अलूना, उसकी तरतीब सही कर लीजिएगा। हाँ, यफ़अलूना तफ़अलूना। कितने हुए अब? 7 7 हो गए। ठीक है, आप सब देख रहे हैं कि ये तमाम सेगों के आखिर में नून है, देख रहे हैं? जी हाँ, अब चलिए इस पर नासिबा में से किसी एक हर्फ का इजाफा कीजिए। लन यफ़अला, नून नजर आ रहा आखिर में? नहीं नहीं, ये तब्दीली को क्या हो रही है, मानवी? लफ्जी चलिए, लन तफ़अला, लन तफ़अला, फिर लिखिए लन तफ़अली, लन तफ़अला, लन यफ़अलू। हाँ, ये अलिफ जो आया ना, ये जमा की अलिफ है जी, ताकि दलालत करे कि ये जमा है सेगा, ये जान लीजिएगा। नहीं तो कहिएगा ये अलिफ कहाँ से आया, तो कहिएगा ये जमा की अलिफ है। हाँ, लन तफ़अलू।
बस अब समझ गए बात को. जी उस्ताद. जैसे जी तफला शेख. तफला तफला। समझे नहीं समझे? जी शेख. जी हाँ, उस्ताद. चलिए. चौथा अब कितने वाहिद से मुअन्नस हाजिर की तफअलीन से करना है वहाँ पे. वहाँ तफलईना लिखा हुआ। हाँ, वो उसमें मिस्टेक हुआ होगा, कोई हरज नहीं है, हो जाएगा. जी जी ठीक है. हाँ, अब कितने हुए जी? 5 वहां थे, यहाँ 7. कितने हुए? 12 हो गए. 12. बचे कितने? 2. दो. 2 बचे. क्या होगा? मुतकल्लिम. वो मबनी है, ऐसे ही रहेगा. हाँ, वाहिद अब मुअन्नस जमा लेकिन लेकिन अब इजाफा कीजिए. जमा मुअन्नस गायब, लिखिए. जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के 2 सेगों के ऊपर कुछ अमल नहीं करेगा. ये 2 सेगे इतने स्ट्रांग हैं, इतने मजबूत हैं कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है. कौन आ रहा है शुरू में, हमारे हमारे आखिर में कौन आ रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है ना. उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं होगी. अब चलिए गर्दान एक मरतबा लिखिए. पूरी गर्दान एक जगह इकट्ठा कीजिए. कोई लिखवाइए जी आप में से गर्दान उसकी. लन यफ़अला. जी. लन यफ़अलू. जी हो गया, पूरी गर्दान हो गई. हो रही है उस्ताद. बस. हाँ कीजिए जल्दी. जल्दी, एक सबक और पढ़ना है, टाइम नहीं है. मुतकल्लिम का लन अफ़अला, लन नफ़अला. हो जमा गया. मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाँ. गायब को ठीक कर लीजिए। ये इधर गायब में. हाँ. यफ़अलना होगा नहीं. हाँ.
वाहिद मुजक्कर हाजिर को भी ठीक कर लीजिए। जी चलिए, चलें ठीक है, वो आप एडिट फिर से एक मरतबा पढ़ के कर लीजिएगा, अभी क्लास में उतना टाइम नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह उनके जानिब से मदद है, अल्लाह ताला कबूल करे। हाँ, अब हम लोग कहाँ थे? हाँ जी, नोट लगाइए उसके ऊपर, चलिए सबक पे लौटिए। हो गया ये गर्दान, मुकम्मल है। इसमें हाँ, अब इसमें नोट लगाइए। लिखिए हुरूफ नासिबा या नवासिब, जो भी आप कहें, में चारों का यही अमल होगा। मतलब चार है ना, अन लन कै इजन, ये चारों का यही अमल होगा, सेम। एक की मिसाल हमने आपके सामने दे दी है, अब आप उसके ऊपर इन चारों अल्फाज को यूज करके गर्दान कीजिए ताकि आपको बात समझ में आए। ठीक है? जी उस्ताद। हाँ, चारों लफ्ज को यूज कीजिए, अन दाखिल कीजिए मुजारे पर। कभी लन का मामला तो यहां आया, कई दाखिल कीजिए, कई यफ़अला, कई यफ़अला, कई यफ़अलू, है ना? इज़न यफ़अला, इज़न यफ़अला, इज़न यफ़अलू, इस तरह से उस्ताद सबकी इसका गर्दन माना, कर जाइए। हैं? कई का माना और इजन का माना क्या होगा? सबका माना वही होगा। जी, नहीं करेगा, मतलब इजन या फला बोले तो वो हरगिज नहीं दोनों करेगा। में फर्क है, मानी में फर्क है, मानी में फर्क है। बहरहाल रुक जाइए, मैं माना बताऊंगा अभी। अभी सिर्फ गर्दान कीजिए, ठीक है? अब उसके बाद आइए जी। नफी, लिखिए नफी जहती बलम, ये नवासिब का मामला मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग जवाजिम के तरफ आ रहे हैं, है ना? जवाजिम के तरफ आ रहे हैं। और जवाजिम का मामला भी क्या है जी? मुजारे पे क्या करता है ये? जज़म। जज़म देता है। बस नूने माजी रा- मंफी के माने में करता नूने राधी गिरा देता माजी है। माजी मंफी के माने में कर देता है। मुझे क्या अमल करता है तो आप दो तरह से कहिए, लफ्जी अमल करता है, मानवी लफ्जी अमल और करता है। मानवी तब्दीली फिर करता है। उसकी तफसील जब पूछा जाए तो बताइए। लफ्जी और मानवी दोनों तब्दीली करता है। अभी शुरू से वही पैटर्न पे हम लोग पढ़ रहे हैं ना जी। कहा कि ये वो हरूफ हैं जो मुजारा पे दो तरह से अमल करते हैं, दो तरह से रिएक्ट करते हैं, एक उसके लफ्ज में, एक उसके मानी में। तो सबसे पहले, हाँ, मुजारे पे ये मानवी क्या अमल करते हैं उसको देखते हैं। अगर मुजारा पर अगर मुजारा पर जवाजिम में से लफ्ज़े लम का इजाफा किया जाए तो मुजारे को, मुजारे के माने में, मुजारा के माने में माजी में किसी काम के न होने पर दलालत के लिए खास कर देता है।
یہاں دیکھیے اس کا معاملہ بالکل الٹ ہے. یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے لم، مضارع پہ آ کر کے اس کی پوری خاصیت کو تبدیل کر دے رہا ہے. ہاں، مضارع حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے، ماضی پہ نہیں. لیکن یہاں پہ ماضی کے معنی میں کر رہا ہے. اس سے پہلے ایک اور لفظ آپ پڑھے ہیں، جب وہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو ماضی کا معنی پیدا کرتا ہے. کون سا لفظ ہے جی وہ؟ کانا. کانا. مضارع پہ آئے تو کیا کرتا ہے اس کو؟ ماضی استمراری ہے. ماضی استمراری کے کا. معنی میں کر دیتا ہے. چلیے ماشاءاللہ. ہاں، تو یہ تو دو تبدیلی، بڑی تبدیلی ہوتی ہے مضارع پر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جیسے لم یفعل، جیسے یفعلو سے لم یفعل، ہاں کیا معنی ہوگا؟ اس ایک مرد نے نہیں کیا. لم ینصر، اس ایک مرد نے مدد نہیں کی. ہاں، لم یجلس، وہ ایک مرد نہیں بیٹھا. کب نہیں بیٹھا جی؟ ماضی میں. ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ گیا معنوی تبدیلی. جی استاد. جی. اچھی بات ہے. اب آئیے یہ معروف بنانے کا طریقہ ہوا. یہاں لکھ دیجئے، اگر مضارع معروف پر اضافہ کر دیجئے. اگر معروف بنانا ہو تو معروف کا صیغہ لائیے اور اس سے پہلے لم کا اضافہ کر دیجئے. اور اگر مجہول بنانا ہو تو کیا ہوگا؟ مضارع مجہول کے ابتدا میں لکھیے، مجہول کے ابتدا میں اگر لم کا اضافہ کیا جائے تو نفی جہت بلم مجہول کا صیغہ بنتا ہے. جیسے یفعلو، سے لم یفعل، لم یفعل کیا معنی ہوگا جی؟ یفعل آئے گا نا سر؟ کیوں یفعل آئے گا؟ نہیں، پہلے کا مطلب ماضی مجہول. یفعلو نہیں، یفعل آئے گا نا. یفعلا. یفعل. یفعل آئے گا کیونکہ جازم ہے نا، تو آخر کو جزم دے گا. خاموش رہیے، چپ رہیے، ہم جواب دے دیں گے. کیا ہے کنفیوژن، کیا ہے وہ بتائیے. آپ لوگ ذرا صبر کیجئے. یفعل کیوں آئے گا جی؟ مجہول کے لیے یفعل آئے گا نا سر. کیوں؟ کس نے کہا آپ کو کیوں یفعل آئے گا؟ کیا اس سے پہلے کوئی ایسا عامل آ رہا ہے جو اس کے آخر کو مفتوح کرے؟ یفعلو سے یفعلو بنے گا، آخری حرف ویسے ہی رہے گا. مجہول بنانے کا طریقہ آپ نے یاد نہیں کیا کیا؟ ہاں جی، سر. کن کا سوال تھا؟ جی سر. مضارع مجہول مضارع معروف سے بنتا ہے نا؟ جی سر، تیسرا معروف عدد سے مفتوح آئے گا نا، تو اس لیے لام کے اوپر ایک سیکنڈ مجھے بولنے دیجئے، پھر آپ بولیے گا. مضارع مجہول مضارع معروف سے بنتا ہے، اور وہ کیسے بنے گا؟ علامات مضارع کو ضمہ دیں گے. ضمہ ہے، عین کلمہ کو فتحہ دیں گے، اور لام کلمہ اپنی اصلی حالت کے اوپر باقی رہے گا. ہو تو گیا. جی سر. یفعل سے یفعلو. جی اس کو یاد جزاک اللہ سر. کیجئے. کنفیوز ہو رہے ہیں آپ. جی سر. ہوں جی جزاک اللہ سر. مجہول کے اوپر اگر لم آنے سے کچھ بھی تبدیلی نہیں آئیں گی. جی
लम के आ जाने से उससे पहले कुछ भी तब्दीली नहीं आएगी मजहूल के अंदर, सिर्फ मारूफ में रहेंगी तब्दीली। आप देख रहे हैं तब्दीली हुई है या नहीं हुई है? यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है जबर जेर के साथ। लम लम आखिरी युफ़अल कलमे पे दिख रहा है शेख, जज़म दिए ना आपने, यानी कि मारूफ और मजहूल दोनों में जज़म देंगे लम लाने के बाद। हाँ हाँ वही सेम। इससे पहले जो आपने नवासिब का मामला समझा है, जवाजिम का भी वही मामला होगा, सेम। जज़ाकल्लाह। हाँ आइए, चलिए चलिए सबक पे आइए, टाइम नहीं है। क्या हुआ, यहाँ कुछ गलती हो गई थी क्या? जी हाँ, नहीं। युफ़अल से लम युफ़अल, ठीक है। युफ़अलु से लम युफ़अल। क्या तर्जमा कीजिएगा इसका, बोलिए जल्दी। वो एक एक मर्द ने मर्द नहीं किया। मदद नहीं किया, मदद नहीं नहीं की, क्या गया? नहीं किया गया, वो एक मर्द मदद नहीं किया गया। हाँ नहीं नहीं किया किया गया, सिर्फ फ़अला है। चलिए लिखिए लम युनसर। अब वो तर्जमा एक होगा, मर्द बोलिए मदद एक नहीं मर्द किया मदद गया। नहीं किया गया। हाँ ठीक है, बस समझ गया इसको। अल्हम्दुलिल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह। वो एक मर्द नहीं किया गया आया ना या लम युफ़अल में माना। जी चलें जी, अभी हम बात कर चुके हैं कि ये लफ्जी और मानवी दोनों तरह से तब्दीली करता है उसके अंदर। तो यहाँ जो अभी आप पढ़े, ये लफ्जी तब्दीली थी या मानवी थी? लफ्जी। ये मानवी और लफ्जी मानवी दोनों लफ्जी थी दोनों भी शेख। है। मानवी। अभी हमने लफ्जी आपको बतलाया ही नहीं है, ये सिर्फ माना बतलाने के लिए ये सब बातें हैं। देखिए हेडिंग लगी हुई है ऊपर में, ध्यान से पढ़िए, पूरे दिलो दिमाग को हाजिर रख करके पढ़िए, अब बात समझ में आएगा। ये ग्रामर है। हाँ ये लेकिन जहद शेख का लफ्जी माना तब्दीली क्या तो है? नजर आ रही ना है। हाँ, लफी जहद है ना, जहद का माना क्या है शेख इसमें? जहद के माने इनकार करना, इकरार का उल्टा आता है जहद। नफी जहद यानी कि नफी मतलब वो ताकीद के लिए शेख नफी जहद इस्तेमाल करे, ये दोनों भी। इनकार करने के लिए ये आता है, समझ रहे हैं? जी माजी में शेख। अगर किसी चीज का इनकार करना मकसूद हो तो उसके लिए ये आता है। अब जहद के माने इकरार का उल्टा इनकार, और नफी के माने भी नफी इनकार ही के माने में आता है। अब उसका नाम सर्फियों ने ऐसे लिखा है तो उसमें हमारी कोई गलती है? नहीं शेख, जज़ाकल्लाह उसका खैर। हकीकत मैंने तो नहीं किया है, बोलिए। फेले मुजारे मजहूल और फेले मुजारे मारूफ में लम लग गया तो माजी में ही तर्जुमा करेंगे क्या? जी फेले हाँ, मुजारे मजहूल और माजी में ही मारूफ। वही तो पढ़ा रहे हैं, उतना देर से वही तो बता रहे हैं जी। नहीं, अभी अभी ज्वाइन करी इसीलिए पूछी। अरे ये तो फिर ज्यादती है ना। सही अब बात कोई अभी आए, 10 बजे से हम क्लास शुरू किए हैं, कोई अभी आके हमको बार बार बुलवा रहे हैं आप लोग, तो ये मुनासिब है बताइए? नहीं, तो ज्यादती है आप लोगों की तरफ से। सही बात है, माफी चाहती हूँ। बस अब थक गए हम, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट कल पढ़ेंगे इसको, इसको यहीं रोक दीजिए। हाँ, कोई सवाल है किसी के पास? लिखिए, लफ्जी तब्दीली, तगय्युरात लफ्जी। वही 5 सेगे जिनका जिक्र नवासिब में हुआ था, उनको कॉपी पेस्ट करके यहां ले आइए। यही 5 सेगे हैं, ठीक है? देख रहे हैं आप लोग? कौन कौन, पढ़िए कोई। वाहिद मुज़क्कर गायब। हम्म, वाहिद मुज़क्कर गायब, सेगा बताइए। यफ़अलु। वाहिद हाँ मुअन्नस गायब। हाँ तफ़अलु। वाहिद हाँ मुज़क्कर हाजिर। तफ़अलु। हाँ। वाहिद मुतकल्लिम। अफ़अलु। जमा मुतकल्लिम। नफ़अल। ना फालू। इन सब के आखिर में आप देख रहे हैं पेश लगा हुआ है,
مرفوع ہے. استاد. ہاں اگر لم اس سے پہلے لے آئیے گا سب کو جزم ہو جائے گا. لم یفعل بولیے. لم يفعل لم ہم تفعل ہم لم تفعل ہم لم أفعل لم ہم نفعل. ہم ٹھیک ہے. یہاں ایک اور ایکسٹرا ہے معاملہ اس کے ساتھ. وہ ایکسٹرا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ ان 5 سیغوں کو جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے اس کو 1 نمبر لگائیے. ہاں یہ پوری 5 باتیں جو آپ نے پڑھی ہیں نا یہ 1 نمبر ہے. 2 نمبر اس کے نیچے لگائیے. پھر اگر ان 5 سیغوں کے آخر میں حرف علت ہے تو اسے بھی گرا دیتا ہے. یہ میرے پاس اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے جی. چھوٹا ہو گیا. ہاں ہاں ٹھیک ہے جی. 5 سیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیتا ہے. جیسے یدعو یدعو ہاں سے لم یدعو. بس ہاں واو کہاں گیا؟ ضبط ہو گیا. کیوں؟ گر گیا حرف علت ہونے. یہ دیکھیے یہ تبدیلی ہو رہی ہے مانوی کے لفظی لفظی. لفظی تبدیلی. وہی یہی ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم تفصیلات سے اس کو بتائیں گے. اس کے اندر کچھ معاملے اور ہیں اضافہ. ٹھیک ہے جبکہ لن کا معاملہ یہ نہیں تھا. نواسب کسی کو حذف نہیں کر رہے تھے جی اسی لیے وہاں پہ اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن یہ لم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر لفظ کے شروع آخری حرف جو ہے اس کا حرف علت ہو تو وہ حرف علت کو گرا دے گا. اور اسی لیے اس وقت ہم نے کہا تھا کہ حرف علت یہ کمزور حروف ہوتے ہیں. مریض ہیں یہ بیمار ہیں. علت علیل سے اب رہنے دیجیے چھوڑ دیجیے بند کر دیجیے ریکارڈنگ اس کو یہیں